موضوع الدرس في إثبات القيامة وأحوال القيامة سورة عبسة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقد رواه النسائي منفردا به النبي داود عن عارم من ثابت بن يزيد وهو ابن زيد الله البصري أحد الثقات عن هلال بن خباب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به رضوان الله تعالى عليهم. وقد رواه الترمذي عن عبد الله بن حميد عن محمد بن الفضل عن ثابت بن زيد عن هلال بن خباب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحشرون حفاة عراة غرلا. فقالت امرأة يبصر أو يرى بعضنا عورة بعض قال يا فلانة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. ثم قال الترمذي رحمه الله وهذا حديث حسن صحيح. اب اس آیت مبارک لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی پر مفسر رحمت اللہ علیہ تفسیر میں اپنے دلائل ذکر فرما رہے ہیں کہ امام ترمذی نے عبداللہ ابن حمید سے اس سند کے ساتھ حضرت ابن عباس سے یہ بات نقل کی ہے اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پاک نے فرمایا تحشرون حفاة عراة غرلا قیامت والے دن سب اٹھو گے پاؤں ننگا ہوگا بدن ننگا ہوگا اور غیر مختون حالت میں ہوں گے. فقالت امرأة ایک عورت نے عرض کیا ایبصر او یرا بعضنا بعض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قبروں سے سارے مردے مرد ہوں یا عورت وہ ننگے اٹھیں گے تو کیا ایک دوسرے کے نعوذ باللہ وہ ننگ کو اور عورہ کو دیکھیں گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا فلانا، آپ نے فرمایا اے بی بی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی، کسی کو کسی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا، طاقت ہی نہیں ہوگی. جن کی آنکھیں پھٹ گئیں پھٹی ہوئی ہوں گی. شاخصۃ ابصارہم
اور بعض ایسے ہوں گے کہ جب گردن جھک گئی تو جھکی رہ جائے گی. ثم نکسوا علی رؤوسہم، یعنی کوئی کسی کی طرف نظر بھی نہیں اٹھا سکے گا. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن بھی ہے صحیح بھی ہے. یاد رکھو کہ جب صحیح ہے تو پھر حسن کا کیا معنی؟ تو یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے، وہ اشارہ کرتے ہیں کہ اس کی کئی سندیں ہیں. بعض سند سے بعض اسناد سے تو یہ درجہ حسن تک پہنچتی ہے، لیکن دوسری سند ایسی بھی ہے کہ یہ حدیث مبارک جو ہے صحیح کے درجے پر پہنچ جاتی ہے. وقد روى من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال النسائي اخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي قال اخبرني الزهري عن عروة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا. امام نسائی نے اس سند کے ساتھ یہ روایت ذکر کی ہے حضرت عروہ سے. وہ روایت کرتے ہیں بی بی عائشہ سے، اور بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضور پاک نے فرمایا کہ یبعث الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، قیامت والے دن جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو پاؤں ننگا، سر ننگا اور بدن ننگے کے ساتھ اٹھیں گے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقالت عائشہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف بالعورات. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ پھر پردے کی بات کیا ہوگی؟ کیوں اگر سب ننگے ہوں گے تو ایک دوسرے کے بدن پہ نظر پڑے گی. حضور پاک نے فرمایا عائشہ کیا کہہ رہی ہو؟ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، وہ تو ایسی گھڑی ہوگی کہ ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی، کسی کا کوئی نہیں سوچ رہا ہوگا نہ دیکھ رہا ہوگا. یہ تو قیامت کا دن ہے نا، نفخہ ثانیہ ہے. حالانکہ جب نفخہ اولا ہوگا تو اس وقت بھی یہ عالم ہوگا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها. اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت کا زلزلہ اتنا بڑا ہوگا، اتنا شدید ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی، اور اگر حاملے آئے تو حمل گر جائیں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور ایسے نظر آئے گا جیسے لوگ نشے کے اندر پڑے ہوں، حالانکہ وہ نشہ نہیں ہوگا لیکن اللہ کے عذاب کی سختی کا اثر ہوگا. تو جب یہ عالم ہوگا تو کون کسی کی طرف نظر بھر کے دیکھے گا؟ انفرد بالنسائی من هذا الوجه ثم قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا ازهر بن حاتم قال حدثنا الفضل بن موسى عن عائد بن شريح عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي إني سائلتك عن حديث تخبرني أنت به قال إن كان عندي منه علم. بی بی عائشہ نے حضور پاک سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، آپ مجھے اس کا جواب عطا فرمائیں. حضور پاک نے فرمایا کہ عائشہ اگر مجھے علم ہوگا تو میں جواب دوں گا. یہ شان ہے پیغمبر کی، کیونکہ علم غیب تو اللہ کے پاس ہے. اللہ کے پیغمبر تو وہ خبر دیتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خبر عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ اگر مجھے علم ہوگا، اور اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اگر آج بھی علماء وارث الانبیاء ہوتے ہیں، ان کو بھی اگر کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو کہہ دیں لا ادری میں نہیں جانتا، کسی اور عالم سے رجوع کر لیں. قالت یا نبی اللہ کیف یحشر الرجال. بی بی عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مردے جو ہیں مرد جو مر گئے قبروں میں وہ کیسے اٹھیں گے؟ قال وفات عورات، فرمایا کہ پاؤں ننگے اور ننگے ہوں گے. ثم انتظرت ساعتا، پھر بی بی چپ ہو گئی. فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یحشر النساء، عورتیں جب قبروں سے اٹھیں گی تو کس حال میں؟
فرمایا کذالک حفاۃ عراۃ، وہ بھی سر ننگا بدن ننگا، وہ بھی ننگی کھڑی ہوں گی. ثم انطلقت قالت وسوتا من يوم القيامة قال وعن أي ذلك تسألين إنه قد نزل علي آية لا يضر كان عليك ثياب أو لا يكون. بی بی کہنے لگی کہ ہائے کاش قیامت کا دن کیسی بے پردگی کا دن ہوگا کہ مرد عورت سب ننگے کھڑے ہوں گے. حضور پاک نے فرمایا عائشہ مجھ پہ ایسی آیت نازل ہوئی ہے، تم کس بات کا فکر کر رہی ہو؟ اس دن کسی کو نظر اٹھانے کی بھی ہمت نہیں ہوگی، کوئی ادھر ادھر نظر نہیں پھیر سکے گا. اور وہ یہی آیت مبارک تھی لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی. آپ نے فرمایا انہ قد نزل علی آیت، مجھ پہ ایک آیت اتری لا یضرک کان علیک ثیاب او لا یکون، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا چاہے کپڑے ہوں یا کپڑے نہ ہوں، ہر آدمی اپنے عذاب کے خوف میں مبتلا ہوگا. قالت ای آیت ہی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بی بی نے فرمایا حضور وہ کون سی آیت ہے؟ آپ نے فرمایا لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. وقال البغوی فی تفسیرہ اخبرنا احمد بن ابراہیم الشریحی قال اخبرنا احمد بن محمد بن ابراہیم الثعلبی قال اخبرني الحسين بن محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا ابن ابي اويس قال حدثني ابي عن محمد بن عياش ان عطاء بن يسار ان سودة زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اس روایت میں بی بی سودا ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کر رہے ہیں بھائی؟ کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ کیوں آخر آپ آگے آ گئے؟ وجہ کیا ہے؟ جو پہلے بیٹھے ہیں وہ انسان نہیں ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. بھائی جو آدمی پہلے آیا اس کا حق ہے، وہ پہلے بیٹھے، بات ختم ہو گئی. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہاں آتا ہے ان سودا زوج النبی صلی بی بی سودا حضور کی بی بی ہیں. قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسناد باطن قد الجمهم العرق وبلغ شحوم الاذان. اب بھی فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ لوگ قیامت والے دن ننگے اٹھیں گے، لیکن شدت قیامت کی وجہ سے جو پسینہ ہے وہ ایسے ہوگا کہ گویا اسے لگام چڑھائی ہوئی ہے، سارے پسینے میں ڈوب جائیں گے، حتیٰ کہ کان کی پپلیوں تک پسینہ پہنچ جائے گا. فقلت یا رسول اللہ وصوتا بعضنا الى بعض فقال كشر الناس لكل امرئ منهم يومئذ شان يغني وهذا حديث غريب من هذا الوجه جدا. تو بی بی نے بھی کہا کہ ہائے کاش اس دن بے پردگی کا کیا ہوگا. آپ نے فرمایا بی بی ہر آدمی اپنے اپنے بات میں پڑا ہوگا، کسی کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہوگا. وہاں قضا رواه ابن جرير نبی عمار الحسین بن خریس المروزی عن الفتح بن موسیٰ به ولكن قال ابو حاتم الرازی عائذ ابن شریح ضعیف. اس میں ایک راوی جو ہے عائذ وہ ضعیف ہے. وقوله تبارک وتعالی وجوه یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرۃ. پہلے اللہ نے قیامت کی سختی کا بیان فرمایا کہ کیا حال ہوگا. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سعداء کا بیان فرماتے ہیں، اشقیاء کا بیان فرماتے ہیں کہ ایسی سختی کے باوجود، اتنی ہول و شدت کے باوجود ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے چہرے روشن ہوں گے اور ہنستے ہوں گے، مسکراتے ہوں گے. اور اے یکون الناس علیہ فریقین، اس میدان محشر میں جو ہے دو قسم کے لوگ ہوں گے. ایک تو وہ ہوں گے مسجوہ یومئذ مسفرۃ، مسفرہ کا معنی مستنیرۃ، ان کے چہرے روشن ہوں گے، جیسے کہ کہتے ہیں اسفرت صبح، صبح روشن ہو گئی. یا جیسے حضور پاک کی ایک صحیح حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا اسفروا بالفجر فانھا اعظم للاجر. صبح کی نماز روشنی میں پڑھا کرو، اس کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے.
تو اسفرار کا معنی ہوتا ہے روشن، چہرے روشن ہوں گے. وہ چہرے روشن کیوں ہوں گے؟ علماء نے فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اللہ فرماتے ہیں میرے مدنی کے صحابہ، میرے مدنی کے یاروں کو دیکھو، پروانوں کو دیکھو، دیوانوں کو دیکھو، عاشقوں کو دیکھو، جب بھی نظر ڈالو گے یا رکوع میں کھڑے ہیں یا سجدے میں پڑے ہیں، ان کے دن گھوڑے کی پشت پہ گزرتے ہیں اور رات مصلے پہ گزرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو کے اللہ کا فضل طلب کرتے ہیں. اور آگے اللہ فرماتے ہیں پھر انعام کیا ہوتا ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ان کثرت سجدے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں پر علامات یعنی روشنی ہو جاتی ہے، چہرے منور ہو جاتے ہیں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں من کثر صلاتہ کثرت صلاتہ فی اللیل حسن وجہہ فی النہار. جو آدمی رات کو لمبی نمازیں پڑھے گا اللہ اس کے چہرے کو زیادہ خوبصورت پیدا فرما دیں گے. ویسے بھی علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک آدمی کی رات عبادت میں گزرے، نماز میں گزرے، اور ایک آدمی کی رات شباب اور کباب میں گزرے. صبح کو دیکھو نمازی کے چہرے پہ رونق ہوگی اور اس کے چہرے پہ لعنت برس رہی ہوگی. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ نماز کی وجہ سے چہرے روشن ہوں. اور جیسے ایک حدیث مبارک میں ہے کہ صحابہ نے فرمایا حضور سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت والے دن اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ وہاں تو حضرت آدم سے لے کر آپ تک ساری دنیا اکٹھی ہوگی. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے کہ ہم اس دن قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. اولین اور آخرین جو ہیں اس وقت معلوم پہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے. تو آپ اپنی امت کو پھر کیسے پہچانیں گے؟ حضور پاک نے فرمایا میری امت غرن محجلین ہوگی. آپ نے مثال دی، فرمایا اللہ کے بندے اگر ایک آدمی کے پاس 100 گھوڑا ہے، سیاہ رنگ کا ہے یا کمیت ہے، اس میں ایک گھوڑا جو ہے وہ ابلق ہے جس کے چہرہ بھی سفید ہے اور چاروں پاؤں بھی سفید ہیں، کیا وہ اس گھوڑے کو پہچان لے گا؟ انہوں نے کہا حضور وہ تو دور سے نظر آئے گا کہ ابلق گھوڑا ہے. آپ نے فرمایا میری امت بھی وضو کی وجہ سے ان کے اعضاء جو ہیں وہ روشن ہوں گے، میں بھی پہچان لوں گا. اس لیے حضرت ابی ہریرہ جب وضو فرماتے تھے نا یہاں تک ہاتھ دھوتے، کسی نے کہہ دیا کہ حضرت یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ حکم تو بس یہاں تک ہے. بھی میں چاہتا ہوں سارا ہاتھ روشن ہونا. تو یہ ان کا اجتہاد تھا. بہرحال صحابی کا اجتہاد ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو پہچان لوں گا کیونکہ غرن محجلین، ان کے چہرے بھی روشن ہوں گے، ہاتھ پاؤں بھی روشن ہوں گے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ مومنوں کو جیسے دنیا میں نور ایمان دیتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ مومنوں کا مددگار ہے، مومنوں کا دوست ہے. وہ ان کو شرک و کفر کے اندھیروں سے نور ایمان کی طرف نکالتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہر مومن کو نور ایمان دیتے ہیں. اسی طرح قرآن فرماتے ہیں فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه. جس کو اللہ ہدایت دیتے سینہ کھول دیتے ہیں گویا وہ روشنی میں ہوتا ہے، بھٹکنے سے بچ جاتا ہے، ہدایت پا جاتا ہے. تو اللہ قیامت میں بھی مومنوں کو نور دیں گے. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا. حضور پاک کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا میرے بعض مومن بندے ایسے بھی ہوں گے جن کے آگے نور اتنا نور ہوگا جیسے مکے سے یمن تک. اور دوسرا فرمایا میرے بعض مومن بندے ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے آگے نور زمین سے آسمان تک.
اور بعض مومن بندے ایسے ہوں گے جن کے آگے نور ایسے ہوگا جیسے ستون کھڑا ہوا جل رہا ہو. اور فرمایا ادناہم نورن، میرے ایمان لانے والوں میں جو سب سے کم نور والا ہے اس کے بھی پاؤں کے انگوٹھے میں روشنی ہوگی، وہ بھی اس کی وجہ سے چل رہا ہوگا. یعنی سب کو اللہ نور عطا فرما دیں گے. اللہ تبارک و تعالی دنیا میں نور ایمان، نور ہدایت اور آخرت میں حقیقی نور عطا فرما دیں گے. نورہم یسعی بین ایدیہم. اس لیے قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب مومن نور میں چل رہے ہوں گے تو منافقین جو تھے دنیا میں، جو ظاہر میں کلمہ پڑھتے تھے اور اندر کفر تھا جن کے چھپا ہوا، وہ پکاریں گے، کہیں گے مسلمانوں ذرا ٹھہر جاؤ، نقتبس من نورکم، ہمیں اپنا نور تو نہیں ملا ہے، ہم تمہاری روشنی میں چل سکیں، ہم تمہاری روشنی میں چلے جائیں، ہم دنیا میں تمہارے ساتھ تھے. تو مومن اللہ کے حکم سے جواب دیں گے کہ لرجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فی الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن جواب دیں گے کہ اے منافقوں پیچھے لوٹ جاؤ، یعنی اس جگہ پہ جاؤ جہاں سے ہمیں نور ملا ہے، تم بھی لے آؤ، ہم کیسے تمہیں اپنے نور سے فائدہ اٹھانے دیں. یا معنی یہ ہوگا کہ یہ نور تو اس لیے ملا ہے کہ ہم دنیا میں ایمان والے تھے، لوٹ جاؤ دنیا میں، پھر تم وہاں جا کر تم بھی ایمان لاؤ تاکہ تمہیں بھی نور مل سکے. اب وہ لوٹیں گے تو اللہ پاک ان کے درمیان میں دیوار کھڑی کر دیں گے، درمیان میں دروازہ لگ جائے گا. اب پوزیشن یہ ہوگی کہ جدھر مومن ہیں وہاں رحمت ہے اور جدھر کافر ہیں وہاں عذاب ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو نور سے پہچانوں گا. اور یاد رکھیں اس لیے میرے مدنی سرکار مدینہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتی تھی، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وفی شعری نورا وفی دمی نورا وفی لحمی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وفوقی نورا وتحتی نورا واعظم بی نورا. اللہ کے نبی دعا فرماتی تھی اللہ میری سمع بصر میں بھی نور پیدا فرما دے. یہ نور کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بشر نہ رہے اور نور بن جائے، یہ معنی نہیں ہوتا. یہ دعا تو ہر امتی بھی مانگ سکتا ہے، حضور کی دعا ہے. اور اگر پہلے سے آپ نور ہیں اور اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے تو دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ دعا تو اسی چیز کی مانگی جاتی ہے نا جو چیز نہ ہو. اگر پہلے موجود اب کتاب میرے آگے رکھی ہے، میں کہوں بھائی کتاب لاؤ تو یہ کوئی بات ہے؟ عقل ہے بھائی؟ کتاب رکھی ہے، مانگ کیا رہے ہو؟ تو اگر اللہ کے پیغمبر نور ہوتے تو یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو اصل چیز نور ایمان ہوتی ہے. اسی لیے جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا ان کو ان آنکھوں کے ساتھ اللہ ان کے دلوں کو بھی روشن کرتا، ان کے قلوب بھی منور ہو جاتے، ان کو بصر کے ساتھ بصیرت بھی مل جاتی. لیکن دعا کریں کہ اللہ ہمارے حال پر بھی رحمت فرما دے. اس لیے فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کہ اللہ فرماتی ہیں اس دن دو گروہ ہو جائیں گے، ایک اصحاب الیمین، ایک اصحاب الشمال. یاد رکھو اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال. اسی طرح آتا ہے قرآن میں دو فریق ہو جائیں گے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. اور کہیں اللہ فرماتے ہیں اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ. اصل یاد رکھو کہ قیامت کے دن جو تقسیم ہے نا جی، سب سے پہلے ایمان والے ایک طرف اور کافر ایک طرف.
ایک بات یاد رکھو، اب وہ کافر چاہے یہودی ہے، نصرانی ہے، ہندو ہے، مجوسی ہے، سکھ ہے، دہریہ ہے، منکر قرآن ہے، منکر حدیث ہے، قادیانی ہے، کوئی ہے، کافر ایک طرف اور ایمان والے ایک طرف. یہ تو سمجھیں کہ جنرل تقسیم ہے. پھر جو ایمان والے ہیں ان میں بھی درجات ہیں. ان میں سب سے بڑا درجہ جو ہے انبیاء اور رسولوں کا. انبیاء اور رسولوں کے بعد صدیقین کا درجہ. جیسے اللہ نے خود قرآن میں یہ ترتیب بیان فرما دی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. پھر یہ درجات ہیں. اچھا، پھر رسولوں میں بھی درجات ہیں، انبیاء میں بھی درجات ہیں، اور سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اجمل مقام اور رتبہ جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑی شان جو ہے وہ میرے مدنی پاک کی ہوگی. اس لیے جو مقام محمود ہے وہ حضور کا ہو. اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے چن لیا ہے اور میرے خصائص ہیں جو اور کسی کو نہیں ملے ہیں. فرمایا سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور میں قبر سے اٹھوں گا. یہ بھی حضور کی شان. اور فرمایا اول من نقرأ باب الجنت، جنت کا دروازہ بھی سب سے پہلے میرے لیے کھلے گا. اور فرمایا انا خطیبہم اذا سکتوا، جب ساری دنیا خاموش کھڑی ہوگی، انبیاء بھی خاموش ہوں گے تو بولنے والا میں ہوں گا. اور حضور پاک نے فرمایا کہ جب سارے انبیاء جواب دے دیں گے نفسی نفسی نفسی، تو شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں گا. انا اول شافع و اول مشفع، سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں گا اور سب سے پہلے شفاعت بھی میری قبول ہوگی. اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے ارفع راسک سل تعطی. محمد مصطفیٰ سجدے سے اٹھا کے جو چاہو اب مانگو، ہم نے تمہاری درخواست قبول کر لی ہے. تو یہ شان محمد مصطفیٰ ہے. اور اسی لیے آپ کی امت کو، ایمان والوں کو یہ شان ملے گی. وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرۃ. اب مفسر فرماتا ہے کہ مسفرۃ کا کیا معنی، یعنی مستنیرۃ روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرۃ معنی مسرورۃ فرات من السرور فی قلوبہم قد ظہر البشر علی وجوہہم وہؤلاء ھم اہل الجنہ. مفسر فرماتے ہیں وہ ہنسنے والے، خوش ہونے والے، کیونکہ ان کے دلوں میں جو خوشی ہوگی اور دلوں کی خوشی کا اثر جو ہے وہ چہرے پہ پڑ رہا ہوگا، اس لیے وہ اس دن ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے، خوشیاں کر رہے ہوں گے اللہ کے انعام پر. اور یہ کون ہوں گے؟ فرمایا وہؤلاء ھم اہل الجنہ، یہ اہل جنت ہوں گے. یہ مومنوں کی شان ہے. اب کافروں کا بھی آنے میں وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قطرہ یعلوہا وتغشاہا قطرۃ سواد. اور ایسے بھی ہوں گے جن کے چہروں پہ غبار ہوگا، مٹی ہوگی اور سیاہی چڑھتی آ رہی ہوگی اور سیاہی ان کو ڈھانپ لے گی. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا سعد بن عثمان العسكري قال حدثنا ابو علي محمد مولى جعفر بن محمد جعفر بن محمد عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلجب الكافر الارك ثم تقع الغبرة على وجوههم. اس روایت پاک میں آتا ہے کہ حضرت جعفر ابن محمد نے اپنے باپ حضرت محمد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے یہ روایت کی ہے کہ حضور پاک فرماتی ہے کہ کافروں کو اس دن پسینے نے لگام چڑھا رکھی ہوگی اور ان کے اوپر پھر جہنم کا غبرہ ہوگا، غبار ہوگا، ان کے چہروں پہ غبار ہوگا.
قال فهو قوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ عليها غبرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ترهقها قترة يغشاها سواد الوجوه، اور ان کے چہروں پہ جہاں غبرہ ہوگا وہاں سیاہی بھی ہوگی. وجہ کیا ہے؟ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. الکفرۃ قلوبهم الفجر فی اعمالهم. وہ اپنے دلوں میں کفر کرتے تھے اور اپنے اعمال سے جوارح سے اعمال نافرمانی کرتے تھے. جب انہوں نے کفر کو اور فجور کو جمع کر دیا، آج اللہ نے ان کے لیے بھی دونوں سزائیں رکھی کہ چہرے پہ سیاہی بھی ہوگی اور چہرے پہ جہنم کا غبار بھی ہوگا. جیسے قرآن میں آتا ہے وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا کفارا. حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ یا اللہ اب ان کو آپ ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دیں، ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی کافر اور فاجر ہوں گی. تو تفسیر و عبسہ وللہ الحمد والمنہ. اور انشاءاللہ زندگی تو پھر تفسیر سورۃ التکویر جو ہے وہ بیان ہوگی انشاءاللہ. اگر کوئی آدمی طواف کر رہا ہے، حجر اسود پہ اشارہ کرنا بھول گیا، کوئی بات نہیں، کوئی بھی مسئلہ نہیں، اس کا طواف بالکل ٹھیک ہے. بلکہ بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ طواف شروع کرنے کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر اور ختم کرنے کے وقت باقی چکروں میں نہ بھی کرے تو کچھ نہیں ہوتا. تو اس لیے اگر کسی کو استلام بھول گیا کوئی مسئلہ نہیں، اس کا طواف بالکل ٹھیک ہے. کہتے جی کہ مدینہ منورہ کے میقات سے ہم نے عمرے کی نیت کی، احرام باندھ لیا، مکہ پہنچ گئے، طبیعت خراب ہو گئی چونکہ والدہ بوڑھی ہیں، 80 سال ان کی عمر ہے. اب 2 دن کے بعد ان کی طبیعت ٹھیک ہوئی ہے، کوئی بات نہیں، آپ بس ویل چیئر پہ بٹھا کے ان کو عمرہ کرواؤ، طواف بھی کراؤ، صفا مروا بھی دوڑاؤ، بال بھی کاٹو، عمرہ ٹھیک ہو گیا. 2 دن لیٹ بھی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، کیونکہ عورت کا تو کوئی احرام ہوتا نہیں، وہ تو وہی کپڑے ہیں نا جو پہنے ہوئے ہیں، اسی میں 2 دن گزار دیے، کوئی بات نہیں. کہتے جی کہ اللہ کے حرم میں سب سے افضل عبادت کیا ہے میرا بھائی؟ افضل عبادت طواف. اور ظاہر بات ہے، یاد رکھیں کہ ساری دنیا میں آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، تہجد پڑھ سکتے ہیں، اشراق پڑھ سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، لیکن طواف تو نہیں کر سکتے. یہ واحد عبادت ہے جو صرف اللہ کے گھر میں ہو. آپ مدینہ منورہ جیسے عظیم ترین مقام پر جانے کے بعد ایمان سے کہیں کیا حضور کی قبر مبارک کا طواف کر سکتے ہیں؟ ہاں جی نہیں، آپ بتا دیں، میں نہیں بتاتا، میں کہوں گا تو آپ کہیں کہ وہابی لوگ ہیں ایسے کہتے رہتے ہیں. آپ خود مجھے بتلائیں کہ مدینے میں حضور کے روضے کا طواف جائز ہے؟ اگر جائز نہیں پھر پیروں کی قبروں پہ جو چکر لگاتے ہو وہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ شیطان ملعون جو ہے نا جی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور اولیاء اللہ سے 2 انتقام لیتا ہے. ان کی زندگی میں ان کو وہابی کہلوائے گا، پتھر مارے گا، مخالفت کرے گا، گالیاں دے گا، الزام لگائے گا، اور جب وہ مر جائیں گے تو ان کے قبروں پہ سجدے کروائے گا، طواف کروائے گا، چڑھاوے چڑھائے گا، غلاف ڈلوائے گا تاکہ ان کو زندگی میں بھی آرام نہ ملے، موت کے بعد بھی آرام. اور اسی لیے ابلیس نے، لعین نے کہا تھا مولا مجھے آپ لمبی عمر دے دیں،
میں تیرے بندوں کو ایسا ایسا گمراہ کروں گا نا جی، میں پوری اپوزیشن کروں گا. تیرے گھر کا طواف تو قبر کا بھی طواف، تیرے گھر کی قربانی قبر پہ بھی قربانی، تیرے گھر پہ غلاف تو قبر پہ بھی غلاف، تیرے گھر پہ سجدہ تو قبر پہ بھی سجدہ، تیرے نام کی منت تو پیر کے نام کی منت میں پورا مقابلہ کروں گا. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. سب کو گمراہ کر دوں گا. ہاں تیرے جو خاص بندے ہیں وہ تو بچ جائیں گے، باقی میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. الا عبادک منهم المخلصین. جو تیرے بندے ہیں نا جن کو تو نے چن لیا، جن کو تو نے اپنا بنا لیا، ان کو تو میں کچھ نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. پتہ ہے مسلمانوں، کچھ سوچو، کچھ غور کیا کرو. پتہ ہے خدا نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے نام پہ قربان جاؤں. اللہ نے فرمایا کہ ابلیس نے قسم کھائی تھی، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم ہے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. اللہ نے فرمایا ملعون فَبِعِزَّتِي. مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، جب وہ توبہ کریں گے میں گناہ معاف کر دوں گا. اللہ اپنے گھر میں لایا ہے خدا کے لیے شرک سے توبہ کر. اللہ اپنے گھر میں لایا ہے خدا کے لیے بدعات سے توبہ کر. اللہ اپنے گھر میں لایا ہے حرام سے توبہ کر. سود کھاتے ہو سود سے توبہ کر لو، رشوت کھاتے ہو رشوت سے توبہ کر لو، غیر اللہ کی منت منوتیاں دیتے ہو توبہ کر لو. اللہ فرماتے ہیں جو مجھے چھوڑ کے غیروں کو پکارتے ہیں ان سے بھی بڑا گمراہ کوئی ہے کہ اپنے خالق مالک کو بھول جائے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں جانوروں کی بھی قسمیں کھائی ہیں کہ گھوڑوں کی بھی قسم کھائی ہے، والعادیات ضبحا، کہ مجھے ان سانس لینے والے گھوڑوں کی قسم ہے، اور ان کے چلنے سے جو ان کے پاؤں کی نال سے پتھر سے روشنی نکلتی اس کی قسم ہے. اللہ پاک نے فرمایا مجھے ان کے دوڑ سے جو غبار پیدا ہوتا ہے ان گھوڑوں کی قسم کھا کے وجہ کیا تھی؟ اللہ نے فرمایا کہ گھوڑے کو گھاس ڈالتے ہو، وہ تیرا اتنا وفادار ہے کہ تیرے دشمنوں سے لڑ جاتا ہے، تجھے لے کے بھاگ جاتا ہے، تیری حفاظت کرتا ہے. تم اتنے نافرمان ہو کہ گھوڑا وفادار، کتا وفادار، بندہ نافرمان. اس لیے اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام. یہ مشرک جو ہیں، یہ بدعتی جو ہیں، یہ تو جانور ہے، بلکہ جانوروں سے بھی گم کرتا رہا ہے. کتا بھی مالک اپنے دروازے پہ آ جاتا ہے، کتا پاگل بھی ہو جائے تو مالک کو نہیں کاٹتا ہے. یہ کیسے میرے بندے ہیں؟ زمین میری پہ رہتے ہیں، آسمان میرے کے نیچے رہتے ہیں، کھانا میرا دیا ہوا کھاتے ہیں اور سجدے غیروں کو کرتے ہیں. اللہ باپ کرے پھر بہانے بناتے ہو کہ نہیں وہ تو تعظیم کا سجدہ ہے نا جی، وہ تو بزرگ کی عظمت کے پیش نظر ہم ہاتھ باندھ کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں. تو کعبے جو طواف کرتے ہو یہ تعظیم نہیں ہے کیا؟ یہ توہین ہے، اور یہی تو شرک ہے. دل میں عظمت ہوگی تو پھرو گے نا، دل میں عظمت ہوگی تو جھکو گے نا. یہ کیا بنا رکھا ہے تم نے جی؟ وہ عبادت والا سجدہ ہے، یہ تعظیم والا سجدہ ہے. وہ تو جی یوسف علیہ السلام کو بھی ان کے والدین نے سجدہ کیا تھا. اگر ہم کسی پیر فقیر کی مزار پہ سجدہ کرتے ہیں او بدبختو، یوسف علیہ السلام کو تو اللہ نے ان کے والدین کو حکم دیا تھا کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا، اور نبی کا خواب جو ہے وہ وحی ہوتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا تھا رفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا قال یا ابت ھذا تعبیر رؤیا من قبل قد جعلها ربی حقا. ابا جان یہ وہ خواب ہے جو میں نے دیکھا تھا، آج اللہ نے سچا کر دیا. اگر آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا تو اللہ نے حکم دیا تھا اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم. تمہیں کہاں حکم دیا ہے کہ داتا پہ سجدہ کرو؟ فرید الدین شکر گنج کی قبروں پہ سجدہ کرو. بس ایک بات میری مکہ شریف میں پلے میں باندھ لینا، ڈائری پہ لکھ لینا، انشاءاللہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. قیامت میں یہی مرشد، یہی پیر، یہی بزرگ تیرے گلے میں رسی ڈال کے جہنم میں پہنچائیں گے. کہیں گے یا اللہ ہم نے تو ان سے نہیں کہا تھا.
عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدا کہتے ہیں کیا کہیں گے؟ اسے ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، یا اللہ میں نے تم کو نہیں کہا کہ مجھے خدا سمجھو. تو اس لیے یاد رکھیں کہ افضل عبادت کیا ہے؟ طواف. کہتے جی کہ حرم شریف میں 20 تراویح پڑھتے، ہاں جی 20 پڑھتے. بعض مسجدوں میں 8 پڑھتے ہیں، ہاں جی 8 بھی پڑھتے ہیں. تو کیا اس میں کون سی لڑائی کی بات ہے؟ نہ اس میں جھگڑا کیا ہے؟ 20 تراویح پڑھو گے تو 20 لاکھ رکعات کا ثواب ملے گا. تم اپنا ثواب خود گھٹانا چاہتے ہو تو ہمیں کیا تکلیف ہے بھائی؟ اور حضور نے فرمایا کہ رمضان کی رات جاگنے کے لیے ہے، تو 20 والا زیادہ جاگ رہا ہے یا 10 والا زیادہ جاگ رہا ہے؟ من کان ایمانا و احتسابا. اور حرمین الشریفین میں 20 تراویح ہوتی ہے، اور یہ ایسا اجماع صحابہ ہے کہ حضرت عمر کے زمانے سے لے کر آج تک عمل ہو رہا ہے. جو پڑھتے ہیں ان پہ لڑا نہ کرو. جمعہ کے خطبے سے پہلے جو اذان ہوتی ہے، جب امام منبر پہ بیٹھ جائے پھر اذان ہوتی ہے، پھر تم خاموش رہو. موبائل میں اگر تصویریں ہیں نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسی نماز کا کیا فائدہ کہ نماز خدا کی تصویر محبوبہ کی. ایسی خدا کا ایسی نماز کا فائدہ کیا ہے بھائی؟ اللہ فرماتے ہیں ایسے نماز پڑھو گویا تم مجھے دیکھ رہے ہو، اور تم ایسے پڑھ رہے ہو کہ بیوی کے فوٹو کو دیکھ رہے ہو، تو نماز کہاں ہوئی؟ ایک آدمی سلسل بول یا بواسیر کا بیمار ہے، اگر اس نے اوپر والی چادر اتار کے قمیص پہن لیا اور پھر اس نے سر مڈایا، بھول کے پہن لیا کوئی بات نہیں، سر مڈا دیا ٹھیک ہو گیا. کہتے ہیں جی کہ جو لوگ قادیانی مرزا غلام احمد کو نبی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ وہ مہدی ہے، تو وہ بھی کافر ہیں. اچھا جو شیطان کو کہے کہ مہدی ہے وہ کیا ہوگا؟ اور جب وہ کافر ہے تو کافر کو مہدی کہنے والا بھی کافر ہے. عقل کی بات کرو. مہدی کہو، مجدد کہو، نبی کہو، جو مرضی کہو، ہے وہ قادیانی. کہتے جی کہ بعض شیعہ ایسے ہیں جو شرک تو نہیں کرتے لیکن صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں تو کافر تو ہو گئے. شرک نہیں کرتے تو کیا فرق پڑ گیا؟ اللہ فرماتا ہے میں راضی ہو گیا، یہ گالیاں دیتی ہے تو قرآن کا انکار ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی میں تیرے صحابہ سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے، اور یہ راضی نہیں ہے تو قرآن کا مخالف ہے کہ نہیں ہے؟ پھر کون سا ایمان رہ گیا؟ جو لوگ بلڈنگوں پہ کام کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، کام کرتے رہتے ہیں، قیامت میں پکڑے جائیں گے. یعنی دنیا کی ڈیوٹی زیادہ عزیز ہے اور خدا کی ڈیوٹی عزیز نہیں ہے. بالکل ناجائز ہے ان کی نماز. کام کر رہے ہیں، کیا کام کریں؟ چھوڑ دو ہر کام کو. اگر گھر سے عمرہ باندھ کے احرام کریں عمرہ نہیں ہوگا. مسجد عائشہ یا جیرانہ یا حد حرم کے باہر جانا ہوگا. دم تو نہیں پڑتی لیکن عمرہ نہیں ہوگا. ایک عورت نے عمرہ کیا اور صبح جا کے کمرے میں سو گئی، بات بھول گئی. دوسرے دن اس کو خیال آیا کہ میں نے بال نہیں کاٹے. اس نے 2 دن کے بعد بال کاٹے. اگر اس 2 دن میں اور کوئی غلطی نہیں کی تو کوئی حرج نہیں. یعنی اگر 2 دن میں وہ یہ نہیں کہ میاں بیوی بھی ملتے رہے بال نہ کاٹے پھر تو دم پڑ گئی.
یا خوشبو لگاتی رہے اور عطر لگاتی رہے اور میک اپ سنگار کرتی رہے اور خوشبو والے شیمپو سے نہاتی رہے، پھر تو دم پڑ گئی۔ اگر اس نے اور کوئی غلطی نہیں کی، بال 2 دن کے بعد کاٹے ہیں، کوئی دم نہیں۔ میری بہن رات کو نیند میں سانپ بھگاتی ہے، ایسے خیال، ایسے خوابوں کا ذکر ہی نہیں کیا کرو۔ جب کوئی غلط خواب نظر آئے وہ 3 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لو، بس ختم ہو جائے۔ یہ بیماری ہے، خواب نہیں ہے، یہ نفسیاتی بیماری ہے۔ اس کو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، کسی سائیکاٹرسٹ کے پاس، وہ انشاءاللہ گولی دے دے گا، 2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کوئی خواب شاب نہیں ہے، روز ہی سانپ اس کے لیے کٹے ہوئے ہیں۔ اگر احرام کی چادروں کو زمزم میں دھو ڈالے، کسی میں دھو ڈالو، حکم کوئی نہیں، مسئلہ کوئی نہیں۔ کفن کی چادریں دھونے کا حکم کوئی نہیں۔ اگر حدیث ہوتی تو صحابہ نہ دھو لیتے۔ میلاد کی کیا حقیقت ہے؟ بالکل بدعت ہے۔ مجھے پاسپورٹ نہیں مل رہا تو یہاں دفتر موجود ہے آپ کے، وہاں دفتر میں جا کے بات کریں اپنی۔ داڑھی کو رنگ لگانا تو جائز ہے لیکن کالا نہ ہو، باقی کوئی رنگ ہو، مہندی کا رنگ ہو یا مہندی اور قتم، وہ تو حدیث میں ہے نا، حضور نے فرمایا الحناء والقتم، کہ مہندی اور قتم، قتم کہتے ہیں بسمہ، جس کو یوں سمجھ لو نیل کا پودا ہوتا ہے نا، پہلے جو نیل بناتے تھے، اب تو کیمیکل والے آتے ہیں نا ٹکی والے، پہلے نیل کاشت ہوتا تھا، وہ پودے کا جو پتے ہیں ان کو خشک کر لو، 1 کلو وہ ہے تو 1 کلو مہندی ملا دو، سبحان اللہ، بڑا پیارا رنگ آتا ہے، اور حضور نے خود فرمایا۔ لیکن آج کل تو نہ نیل ملتا ہے نہ پتے ملتے ہیں، اس لیے گزارا کرو کوئی لائٹ براؤن لگا لو۔ حرم کے اندر بھی مکروہ اوقات میں نماز نہ پڑھیں، حنفی حضرات کے نزدیک، باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں جائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی نے کہا کہ بعض لوگ جو تبلیغ کرتے ہیں یہ بھلائی کا حکم تو کرتے ہیں، یعنی امر بالمعروف تو کرتے ہیں، لیکن نہی عن المنکر نہیں کرتے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ ایک کام وہ کر رہے ہیں، دوسرا تم شروع کر دو، جھگڑے کی کیا ضرورت؟ دیکھو ایک کام تو مانتے ہو نا کہ وہ کرتے ہیں، دوسرا تم شروع کر دو، لڑائی کیوں کرتے ہو؟ نہ لڑائی کرو نہ جھگڑا کرو۔ اور دوسری بات سمجھو، ایک دفعہ حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے، ان کے کچھ بے تکلف دوست ہوتے تھے اور وہ تھے بھی بڑے عہدے پہ، کمشنر تھے، پتہ نہیں کیا تھے۔ تو شاہ جی رات کے 2 بجے تقریر ختم کر کے جب آئے تو تھکے ہوئے، پسینہ پسینہ، حال بے حال۔ تو اس نے عرض کیا، اس نے کہا شاہ جی کیوں اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہو؟ سارا دن سفر کرتے ہو، ساری رات تقریریں کرتے ہو، قوم تو اسی طرح ہے جیسے تھی، جو داڑھی مڈاتا ہے مڈا رہا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے بول رہا ہے، جو رشوت کھاتا ہے کھا رہا ہے، جو سود کھاتا ہے کھا رہا ہے، جو زنا کرتا ہے کر رہا ہے، کیوں اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہو؟ فائدہ کیا ہے تقریروں کا، مولویوں کی تقریروں کا؟ قوم تو جیسی تھی ویسی کی ویسی ہے۔ شاہ جی سمجھ گئے وہ اصل میں کچھ تھوڑا سا کھسکا ہوا آدمی تھا تو بڑا افسر، لیکن اسلام سے تھوڑا الرجک تھا۔ شاہ جی نے فرمایا کہ اچھا بھائی ایک بات بتاؤ، آج کے جلسے میں تمہاری رپورٹ کے مطابق کتنے آدمی ہوں گے؟ ہم نے کہا جی اخباروں والے تو لکھیں گے ماشاءاللہ لاکھوں کا مجمع تھا، لیکن ہماری جو رپورٹ ہے، کریکٹ رپورٹ ہے، وہ ہے کہ 20,000 آدمی تھا۔ شاید نے فرمایا چلو 20,000 تو تھا نا، انہوں نے کہا
انہوں نے کہا 20,000 آدمی کو عشاء کی نماز سے لے کر 8 بجے سے لے کر رات کے 2 بجے تک میں نے قرآن و حدیث کی درس میں بٹھایا، اس 8 گھنٹے میں نے کوئی گناہ نہیں کرنے دیا، یہ کم ہے؟ اور اس نے کہا پورے ایک دن میں پوری دنیا کے علماء کے درس لے لو، تقریریں لے لو، تو لاکھوں آدمیوں کو گناہ، آپ دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہیں، ہر آدمی گناہ سے بچا ہوا ہے نا، سگریٹ والا سگریٹ سے بچا ہوا ہے، جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولنے سے بچا ہوا۔ اللہ کے بندو، جب نیکی پر لگا دو گے تو برائی تو خود بخود ختم ہو جائے گی نا، کوئی سمجھا بھی تو کرو نا۔ کوئی نبی سے زیادہ نہیں کسی کو کہتا، اگر کہتا ہے تو کافر ہے۔ بہرحال اللہ نے جھوٹ بولا، اللہ ہدایت دے، تم لڑائیاں نہ کرو، مسلمانوں کو ملاؤ، یہ بڑا خطرناک وقت ہے، یہ جھگڑے کا وقت نہیں ہے، یہ لڑائیوں کا وقت نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے سے سر پھٹول نہ کیا کرو۔ شیعہ کا جنازہ اہل سنت کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ روضہ مبارک پہ جا کر مواجہ شریف پہ کھڑے ہو کر سلام پڑھیں تو سنتے ہیں، اور دور سے پڑھیں تو فرشتے پہنچاتے ہیں۔ مرد چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے؟ ہاں جی، پہن سکتا ہے۔ عقیق پہن سکتا ہے؟ جی پہن سکتا ہے۔ مجھے مالی مشکلات ہیں، استغفار زیادہ کیا کرو، استغفار میں اللہ ساری مشکلیں حل کر دیتے ہیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، سب سے بڑا وظیفہ استغفار ہے، توبہ کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور جمے رہو۔ عورت احرام میں پردہ کیسے کرے؟ آگے لٹکا دے اور کیسے کرے؟ جن نے کرنا ہے وہ کر رہی ہیں، جن نے نہیں کرنا وہ بہانے بناتی ہیں۔ میں نے بیوی کو مہر میں 1 ایکڑ زمین لکھ دی ہے تو اس کے نام بالکل منتقل کراؤ، لکھ دینے کا کیا فائدہ؟ زمین تمہارے پاس ہے، کھا تم رہے ہو، لکھ بیوی کو دیے، اللہ کے بندے اس کو لکھ دیے، حق المہر کے پیسے جس دن سے لکھ دیے ساری آمدنی اس کو دو، ورنہ دوسرا حل بھی ہے، پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے معافی مانگ لو۔ جہنم میں جانے سے تو بہتر ہے نا، ویسے کون پاؤں پہ ہاتھ نہیں رکھتا؟ ہر مولوی، ہر پیر، ہر بزرگ، پیر تو ہمارے لیے ہے نا، وہاں تو دربار میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت جو پڑھی جاتی ہیں وہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک سنت ہیں۔ حنفی مسلک میں یہ ہے کہ مغرب جلدی پڑھو، مغرب کے بعد پڑھو، اس وقت نہ پڑھو۔ لیکن جو پڑھتے ہیں جھگڑا کیا ہے تمہیں؟ جو پڑھتا ہے روکو نہیں، جو نہیں پڑھتا جبر نہ کرو۔ کہتے ہیں جی کبوتروں کو جو دانہ ڈالا جاتا ہے اس سے کچھ عورتیں کوئی خاص دانے اٹھاتے ہیں کہ جس کو اولاد نہ ہو اس دانے سے اولاد ہو جائے گی، یعنی خامند سے نہیں ہوئی کبوتر سے ہو جائے گی۔ اور یار شرک کی حد ہے۔ اب دیکھو پیر تو پیر، کبوتر بھی پیر بن گیا نا، اور دانے تم نے ڈالے ہیں شریف آدمی، اس سے دانا جو ہے اولاد کیسے دینے لگ گیا؟ کہتے جی وہاں بھی کس کو کہتی ہیں؟ جو اللہ کے ماننے والا ہو اور بتوں کے توڑنے والا ہو، جو وہاب کو مانتا ہو، کسی غیر کو نہ مانتا ہو۔
ایک آدمی سودی کاروبار کرتا تھا، نقصان ہو گیا، مقروض ہو گیا، اس کو زکات دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں زکات، چونکہ مقروض ہے وہ تو اس کا گناہ اس پر ہے، تم تو قرض دار کو زکات دے سکتے ہو۔ معطوف علیہ جب تمہیں نہ پڑی نہیں تو سمجھنے کا کیا فائدہ؟ اس میں تغایر ہونا ضروری ہوتا ہے، جب واو کے ساتھ عطف ہو تو معطوف اور معطوف علیہ میں فرق ہونا چاہیے۔ ماں نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے بچہ دیا تو اپنے بچے کو لے کے عمرہ کروں گی۔ وہ عمرے پہ تو آ گئی، بچہ 5 سال کا ہے، اس نے احرام نہیں باندھا، کیا ہو گیا؟ کوئی بات نہیں، وہ تو بالغ نہیں ہوا، اس پر احرام کس بات کا ہے؟ تم اس کو لے آئی ہو، بات ختم۔ رمضان شریف میں کوئی پیسے لے کے تراویح پڑھائے نماز نہیں ہوتی۔ جوتے حرم کے حدود میں اتارے پاک ہیں تو اندر بھی پہن سکتا ہے، ورنہ باہر اتارے۔ دیکھا نہیں گیٹ پہ کھڑے ہیں، لفافے دے رہے ہیں، بھی ان میں ڈالو۔ کوئی آدمی ہزاروں میل کا سفر کر کے آپ کو ملنے کے لیے آئے، آپ چند منٹ بھی نہ دیں، آپ کب مجھے ملنے آئے ہیں اور میں نے نہیں دیے؟ جب میں کھڑا ہوتا ہوں اسی وقت آپ کو ملنا ہوتا ہے۔ عشاء کے بعد آئے، ملے، آرام سے ملے، یعنی کبھی انکار نہیں کیا۔ اب ایک درس کے بعد جب میں کھڑا ہوں گا تو کس کس کو ملوں گا؟ اعتراض کرنا آسان ہوتا ہے، بالکل جائز ہے جی۔ کوئی عالم دین علم غیب نہیں رکھتا۔ مسلمان کے آنسو صاف کریں، بالکل آپ کا خط بھی مجھے مل گیا، حضور کے خواب بھی میں نے سن لیے ہیں، مجھے تو پتہ ہے آپ کا سارا۔ اللہ